آپ کی ٹیمیں اچانک سے گلیوں میں جاتی ہیں اور دروازہ کھٹکھٹا کے سحری دیتی ہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ سے 1 لاکھ لوگوں کو آپ روزانہ سحری تو کروا رہے ہیں، آپ کا کتنا خرچہ آ رہا ہے روزانہ؟ 1 لاکھ لوگوں کو سحری کروانے کے باوجود بھی آپ کے اندر عاجزی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بالکل نظریں جھکی ہوئی ہیں، تو کس نے آپ کو ٹیچ اینڈ ٹرین کیا؟ خدمت کمیٹی کے I8 مرکز اسلام آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد ظہیر عباسی، کہ جہاں پر روزانہ تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو، جی ہاں 1 لاکھ لوگوں کو سحری کروائی جاتی ہے اور فری آف کاسٹ سحری کروائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آ جاتا ہے اسی کو سحری کروائی جاتی ہے، بلکہ گلی محلوں سے رات کی تنہائی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دروازے کھٹکھٹا کے انہیں سحری پہنچائی جاتی ہے۔ کون ہے یہ لوگ اور کس طرح سکھا رہے ہیں یہ سارا ارینجمنٹ؟ میرے ساتھ موجود ہیں اس کمیٹی کے روح رواں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے ساری معلومات لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ روزانہ 1 لاکھ لوگوں کو سحری کروا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ 1 لاکھ لوگوں کو سحری کروا کے خوش ہو رہے ہیں، خوشی تو بنتی ہے، مگر یہ سارا ارینجمنٹ کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ مرکزی مسلم لیگ نے وارڈ کی سطح کے اوپر کمیٹیاں تشکیل دیں۔ 606 وارڈ ہیں اسلام آباد کے اندر، تو ہمارے رضاکار تمام علاقوں میں گئے اور ان لوگوں کو ڈھونڈا جو سفید پوش ہیں، جو مانگنے نہیں جاتے، جو لائنوں میں لگنا پسند نہیں کرتے، تو انہوں نے ڈیٹا مرتب کیا۔ اور جب ہم نے حالات کی سنگینی دیکھی کہ مہنگائی کے اندر لوگ کتنے زیادہ پسے ہوئے ہیں اور کس قدر پریشانی ہے ان کے لیے، تو پھر مرکزی مسلم لیگ کی جو کابینہ ہے وہ بیٹھی اور اس حوالے سے ہم نے یہ سحری کا پلان ترتیب دیا۔ اسلام آباد کے اندر ہمارے 8 گرینڈ کچن ہیں، ہمارا G13 کے اندر پوائنٹ ہے، G13 2 کے اندر، اس کے بعد G11 1 کے اندر ہے، پھر ہمارا E11 مارگلہ روڈ کے اوپر، اور اسی طرح F6 میں، F7 میں، اور یہ I8 والا پوائنٹ، اسی طرح غوری ٹاؤن اور PWD، یہ ہمارے 8 پوائنٹ ہیں جہاں پر لگ بھگ 1 لاکھ لوگوں کو سحری روزانہ ہمارے یہ سینکڑوں رضاکار یہ سحری تقسیم کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہ جو کوک ہیں اور ہمارا جو کھانے کا ایک معیار ہے اس کے اندر بہت غذائیت ہے اور بہت اعلیٰ معیار کی چیزیں ہم استعمال کر کے لوگوں کو اچھا کھانا مہیا کر رہے ہیں۔ اچھا، زبردست، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، میرا سوال کرنے کا جو ہے نا موقع ہی نہیں ملا، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے گا اتنے کوک آپ کے پاس کہاں سے آئے، اتنے تندور والے؟ جب آپ کوئی بھی ہدف اپنے لیے طے کرتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور بے لوث کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وسائل بھی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ افراد بھی دیتا ہے، پورا ایک میکانزم اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اور اسلام آباد کی جو عوام ہے اس کا بھرپور اعتماد ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ہر کمیونٹی سے ابھی بھی آپ دیکھیں یہ ریئل اسٹیٹ کے لوگ، چیمبر کے لوگ اور ہر طبقے سے اسلام آباد کے لوگ اس کام کا حصہ ہیں اور اتنا بڑا کام یہ تشکیل پا رہا ہے۔ اچھا، عموماً دیکھا گیا ہے نا، کوئی شخص اگر کسی کو 1 جگ پانی کا بھی دیتا ہے نا تو وہ پورے شہر کے اندر ڈنڈورا پیٹتا ہے، چیخیں مارتا ہے، جی ایسا 1 جگ پانی نہ دیتا۔ تو ماشاءاللہ 1 لاکھ لوگوں کو سحری کروانے کے باوجود بھی آپ کے اندر عاجزی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بالکل نظریں جھکی ہوئی ہیں، تو کس نے آپ کو ٹیچ اینڈ ٹرین کیا؟ یہ تو دیکھیں جی، جو قرآن و حدیث کے اندر اس حوالے سے جتنی بھی ترغیب ہے اس کے اندر یہی ہے کہ اللہ کے بندے کھانا کھلاتے ہیں، وہ کسی سے شکریہ نہیں چاہتے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تو ہم کسی سے کوئی اپریسیشن نہیں چاہتے، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، انسانیت کی خدمت ہمارے نبی کی سیرت ہے، تو اس حوالے سے ہم نے قرآن و حدیث سے رہنمائی لے کر کام شروع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت بڑی برکت عطا کی ہے۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ کسی کے ہاں بھی نا جا کے دعوت ولیمہ ہو یا پھر کوئی سی بھی دعوت ہو، کھا کے بڑا مزہ آتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی کو کھلا کے بڑا مزہ آتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کھا کے زیادہ مزہ آتا ہے آپ کو یا پھر کھلا کے زیادہ مزہ آتا ہے؟ یہ تو مشاہدے میں آتا ہے اور انسان تجربے سے ہی، جو لذت کسی کی مدد کر کے، کسی کو راستہ پار کرا کے اور کسی کو پانی یا دوائی یا کھانا مہیا کر کے جو لذت آپ کو آتی ہے وہ بڑے بڑے لذیذ اور مہنگے ہوٹلوں میں کھا کر بھی نہیں آتی۔ یہ ہمارے جتنے بھی رضاکار ہیں یہ روڈوں کے اوپر ہی سحری کرتے ہیں اور ان کی ساری رات اسی طرح سحری کلیکٹ کرنے میں، اس کو پیک کرنے میں اور گھروں میں جا کر تقسیم کرنے میں لگ جاتی ہے، اور صبح پھر وہ اپنے اپنے جابز پہ، آفیسز میں جاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 مہینہ ہے نیکیاں اکٹھے کرنے کا، تو ہم اس کو ضائع نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ بہت خوش ہیں اور نوجوانوں کو، یوتھ کو ایک ڈائریکشن ملی ہے کہ ہم کسی حوالے سے اس
جو معاشی حوالے سے لوگوں کی پریشانی ہے اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ سے 1 لاکھ لوگوں کو آپ روزانہ سحری تو کروا رہے ہیں، آپ کا کتنا خرچہ آ رہا ہے روزانہ؟ یہ مینیو کے حساب سے ہوتا ہے اور یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر مختلف، اور لوگ آتے ہیں، کوئی اپنی طرف سے کوئی دالیں دے جاتا ہے، کوئی آئل دے رہا ہے، کوئی مسالہ جات اور کوئی سبزیاں، اس کے اوپر کوئی پیٹ ہم کاسٹ جو ہے نا وہ اس کا اندازہ نہیں کر پاتے۔ تو بس یہ روزانہ کی بنیاد پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے، اور اسلام آباد کے عوام اس کام کے اندر شریک ہوتے ہیں اور اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، تو ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ اور میں مزید آخری اشرے کے حوالے سے بھی اسلام آباد کی عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیں، آگے بڑھیں اور اس کام کا حصہ بن جائیں۔ یہ خدمت انسانیت بہت عظیم ایک کام ہے۔ یہ وہ بھائی ہیں کہ جن کی ٹیم ہے پورے اسلام آباد کے اندر، اسپیشلی ان ایریاز کے اندر کہ جہاں پر سفید پوش لوگ رہتے ہیں، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر رات کی تنہائی کے اندر ان گلیوں میں جاتے ہیں بائکس کے اوپر اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی چور آ گیا، مگر اچانک سے آواز آتی ہے، جی آپ کے لیے سحری لے کر آیا ہوں، لے لیجیے۔ آئیے ہم ان سے معلومات لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں آپ؟ اللہ۔ الحمدللہ جی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کی ٹیمیں اچانک سے گلیوں میں جاتی ہیں اور دروازہ کھٹکھٹا کے سحری دیتی ہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ جی ایسا ہی ہے، ہماری ٹیم سے نے رمضان سے پہلے ہی الحمدللہ باقاعدہ اپنے علاقوں کے اندر سروے کر کے اس کی ایک ترتیب بنا لی تھی کہ کہاں کہاں پہ، کیونکہ یہ کام پچھلے سال بھی ہم کر چکے تھے، تو اسی کے تناظر کے اندر انہوں نے اس سال کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی تھی، کیونکہ اس سال کیونکہ بڑے پیمانے کے اوپر ہم کرنے جا رہے تھے، تو انہوں نے اس کی باقاعدہ پہلے سروے کر کے ایسے لوگوں کی لسٹ مرتب کی، جو ایسے گھرانوں کو لسٹ اپ کیا کہ جو سحری لینا چاہتے تھے، اور پھر اس طرح وہ بیچلرز جو یہاں پہ جن کی فیملیز نہیں ہیں، اور اسٹوڈنٹس جو ہاسٹلائز ہیں، ان سب لوگوں کو، سیکورٹی گارڈز ہیں، ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، ان سب کو لسٹ اپ کیا ہے تاکہ رمضان کے اندر اسی سروے کے مطابق سحری کی تیاری کا عمل جاری ہو سکے۔ اچھا ماشاءاللہ سے آپ کے پاس اسلام آباد کے بہت سارے ایریاز ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کتنے بائک رائڈرز ہیں کہ جو مختلف جگہوں پر جاتے ہیں؟ اس کی ترتیب اصل میں یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہمارے 8 بڑے گرینڈ سحری کچن ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک یہ جو بڑا I8 کا گرینڈ سحری کچن ہے، اس کی نگرانی کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ جو ہے یہاں سے فیض آباد I سیکٹرز، H سیکٹرز اور اسی انداز کے سے کھنہ پل تک کا جو علاقہ ہے، ترلائی، ترامڑی اور اسی طرح سے شکریال، پنڈوریاں، جو علاقے ہیں، یہ سارے سوہان کے علاقے یہ کور ہوتے ہیں۔ تو ہمارا تقسیم کا طریقہ کار بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہر وارڈ کے اندر باقاعدہ ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے، پھر مزید وہ وارڈ کے اندر ہم نے 2-2 3-3 ٹیمیں بنائی ہوتی ہیں، ہر ٹیم 2 افراد سے لے کے 10 افراد تک مشتمل ہوتی ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ ہر ٹیم اپنی گاڑی، بائک، ٹیکسی لے کے یہاں سے تشریف لاتی ہیں، تو یہاں سے اپنا سروے کے مطابق، جو ان کے پاس سروے ہوتا ہے اس کے مطابق یہاں سے کھانا وصول کرتے ہیں اور اپنے علاقے کے اندر جا کے اس کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا ماشاءاللہ سے مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے جتنے بھی ڈیلیوری والے لوگ ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں اور سیٹسفائی ہیں؟ جی آلموسٹ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ باقاعدہ اس کے باقاعدہ پھر شیڈول ہوتا ہے ہمارا اپنا بھی، کہ مختلف علاقوں کے اندر ہم باقاعدہ جاتے ہیں، جا کے لوگوں سے رائے لیتے ہیں جو سحری لے رہے ہیں کہ آپ کیا مطمئن ہیں، تو یہ باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس کا پورا نظام موجود ہے۔ آپ کو کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں یہاں پر؟ کوئی خاص ایسی پرابلم تو نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ خدمت کے جتنے بھی کام ہیں الحمدللہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوتی ہے، تو کوئی اسی خاص پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس ٹائم آپ کو پوری دنیا کے مسلمان اسپیشلی اردو بولنے اور سمجھنے والے سن رہے ہیں، انہیں آپ کیا خوبصورت سا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اس والے سے رمضان المبارک کے توسط خاص طور پہ یہ پیغام دینا چاہوں گا، آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں اوورآل پاکستان کی بالخصوص اور اوورآل دنیا کے اندر حالات ایسے بنے ہوئے ہیں، مہنگائی کا ہر جگہ پہ شور شرابہ ہے، تو ایسے حالات کے اندر بجائے اس کہ صرف ہم شور شرابہ کرتے رہیں کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، صرف باتیں کرتے رہیں، اس اندھیر نگری کے اندر ہم ایک شمع روشن کریں۔ ہم 100% کام نہیں کر پاتے، ہم 10% کر پاتے ہیں، 1% کر پاتے ہیں، ہم اپنے حصے کی شمع روشن کرتے جائیں۔ تو ہر بندہ جب یہ سوچے گا اور اس انداز سے کام کرے گا، اپنے سراؤنڈنگ میں وہ لوگوں کا خیال رکھے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے پیمانے پہ یہ کام ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور اس سے ایسے لوگ جو مستحقین ہیں ان کو بہت بڑا ریلیف ملے گا۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں خدمت کمیٹی اسلام آباد کے ایک ذمہ دار ساتھی، ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ شکریہ جواز صاحب۔ خدمت کمیٹی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ایک خدمت کا سٹرکچر ہے جو ہم نے مقامی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی ہیں خدمت کے حوالے سے۔ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے ملک کے اندر، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ صرف احتجاج نہیں کرے گی یا صرف اس پر سیاست نہیں کرے گی، بلکہ اپنے حصے کا کام کرے گی۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رمضان المبارک میں اپنی عوام کو ایک بڑا ریلیف دیں گے
اور وہ ریلیف سحری پروگرام کا تھا۔ سحری پروگرام یہ ہمارا پورے ملک کے اندر جاری ہے۔ جس طرح آپ اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر ہم نے 1 لاکھ لوگوں تک پہنچنے کے لیے 8 گرینڈ کچن بنائے ہیں، جہاں پہ سحری بنتی ہے اور پھر کارکن ہمارے آگے ڈیلیور کرتے ہیں۔ اسی طرح پورے ملک کے اندر چاروں صوبوں کے اندر یہ کام ہمارا جاری ہے، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم پاکستان کو واقعتاً ہی اسلامی فلاحی پاکستان بنائیں گے، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کوششیں کی، محنتیں کی اور قربانیاں دیں۔ زبردست، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا۔ تم نے چاہا ہی نہیں ورنہ حالات بدل سکتے تھے، میرے جذبات کے آنسو تمہاری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، ارے تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا کی طرح بہتے تو کہیں دور نکل سکتے تھے۔ اگر سارے پاکستانی ان لوگوں کی طرح اپنے دل کے اندر مسلمانوں والا جذبہ رکھیں اور یہی کام کریں کہ جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو ہمارے پاکستان کے اندر کوئی شخص بھوکا نہ سوئے اور کوئی شخص تنگ دستی کے عالم میں اس دنیا سے نہ جائے، کیونکہ ہمارا مذہب، ہماری تعلیمات اسلامیہ ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو وہی آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ کیسا لگا آپ کو آج کی 1 لاکھ سحری کا پروگرام؟ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔ ٹاپ لیڈنگ اردو اسلام آباد سے اپنے ہوسٹ جواد ظہیر عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔